دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اصل کمال ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، خدا چاہتا ہے کہ انسان کو اس کمال تک پہنچایا جائے۔ اس کے لیے اللہ نے ہدایت انبیاء کے ذریعے کی، رسول کے ذریعے کی، ائمہ طاہر کے ذریعے کی، اسی طرح پھر مکتوبی شکل میں اللہ نے صحیفے نازل کیے، اپنی آسمانی کتابیں نازل کی، تاکہ انسان ان سے بھی ہدایت کا اہتمام کرے۔ اور پھر دیکھیے، انسان جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے اتنی کمال اور سعادت کے لیے زیادہ اسے مواقع میسر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے کچھ ایسے مکانات معین کیے ہیں کہ جہاں خدا کا قرب زیادہ ہوتا ہے، جیسے مساجد، اسی طرح امام بارگاہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضہ اطہر، یعنی یہ وہ مقامات ہیں کہ وہاں انسان خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ ایسے دن ہیں کہ جس میں انسان خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے کہ اللہ نے وہ جو ایک صاحب ایمان کے لیے یوم عید قرار دیا ہے کہ یعنی خدا کی طرف یہ لوٹتا ہے اس دن۔ اسی طرح ان ایام میں سے ایک دن وہ ہے کہ جو اس ہفتے میں مناسبت آ رہی ہے، وہ 27 رجب المرجب ہے، یعنی 27 رجب المرجب ایک دن ہے اور ایک اس کی شب ہے۔ اگر 27 رجب کی شب کے حوالے سے دیکھیں تو زیادہ تر اہل سنت علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ معراج کی رات ہے۔ کچھ علماء تشیع بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ علماء تشیع کہتے ہیں کہ معراج ماہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔ لیکن اگر ہم روایات میں دیکھیں تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں، یہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے، اور اصل جو رحلۃ ابن بطوطہ ہے، یعنی ابن بطوطہ کا ایک سفر نامہ ہے کہ جو اس نے مختلف علاقوں کی طرف کیا، وہ اپنے سفر نامے میں یہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 27 رجب کی رات میں نجف اشرف پہنچا، اور جب میں وہاں دیکھا تو وہاں پہ وہ شیعہ نہیں تھا، اس نے کہا وہاں پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا روضہ ہے۔ کہتا ہے کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت کی نیت سے آئے ہیں، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے۔ کہتا ہے لیکن میں نے مختلف ممالک سے لوگ دیکھے کہ کوئی فارس سے آیا ہے، کوئی روم سے آیا ہے، کوئی ہندوستان سے آیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود چل نہیں سکتے تھے، اس کے لفظ ہے کہ یہ زمین گیر تھے، اپاہج تھے، مفلوج تھے۔ ان لوگوں کو اس رات نجف اشرف حضرت علی علیہ السلام کے روزے پہ لایا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کی رات اتنا یہاں پہ ازدحام ہجوم کیوں ہے اور ان لوگوں کو اس روزے پہ کیوں لایا گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے بتایا کہ آج 27 رجب کی شب ہے، کہ چونکہ یہ عبادت کی، دعا کی قبولیت کی رات ہے، اس لیے دور دراز سے جو اپاہج مفلوج لوگ ہوتے ہیں، خود چل نہیں سکتے، انہیں حضرت علی کے روزے پہ لایا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے انہیں شفا میسر ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ انتظار کرنے لگ پڑا کہ کیا واقعہ ایسا ہے کہ یہ جو لوگ خود چل نہیں سکتے کہ آج رات یہ خود اٹھ کے چل پڑیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس رات وہیں پہ رک گیا کہ جو نجف اشرف کی جگہ تھی، کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے جب آدھی رات سے کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا، یہ 2/3 رات گزر گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ 30-40 افراد تھے جو زمین گیر تھے، جو اپاہج تھے، کہ اچانک وہ اٹھے ہیں اور ان کی زبان پر یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور وہ خود اٹھ کے چلنے لگ پڑے۔ یعنی یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد میں وہاں سے آگے سفر نامے پہ گیا، واپسی پہ میں پھر وہاں سے گزرا، تو میں نے 3 افراد دیکھے تو وہ ابھی وہیں پر موجود تھے۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں شفا نہیں ملی؟
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 27 رجب کی رات نجف اشرف پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اب ہم اگلی 27 رجب کا انتظار کریں گے کہ مولا علی کو وسیلہ بنایا جائے اور پھر ہمیں شفا ملے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہوتی ہے، مناجات کی رات ہوتی ہے، خدا کے ساتھ راز و نیاز کی رات ہوتی ہے۔ اور پھر روایات میں بھی ہے کہ خود ائمہ طاہرہ علیہ السلام اس رات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اگر معراج کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو جیسے کہ ایت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب نے اپنے تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن میں اشارہ کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول کو ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی، رسول کو متعدد دفعہ معراج ہوئی۔ لہذا اگر کوئی انسان کہے کہ تاریخ میں یہ بھی تاریخ ملتی ہے، کتابوں میں فلاں تاریخ میں معراج کی ملتی ہے، فلاں بھی معراج کی تاریخ ملتی ہے، کہ جب ہمارے پاس معصوم کی روایت ہے کہ رسول کو ایک سے متعدد مرتبہ معراج ہوئی ہے، تو اس لیے ہمیں اصل معراج کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو پہلی آیت ہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو ایک رات میں اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گئی۔ اب یہاں پہ آپ آیت میں اگر غور کریں، اللہ نے جو لفظ کیا کہ اللہ کسے لے کے گیا، اسری بعبدہ، اپنے عبد کو لے کے گیا۔ مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی ہے۔ معراج روحانی کا مطلب یہ ہے یعنی رسول خدا کا جسم مکہ میں ہی موجود تھا، لیکن رسول خدا کی روح مختلف مدارج پہ تھی، اقصی پہ گئی، مختلف آسمانوں پہ گئی اور روح نے وہ سارے مناظر دیکھے۔ لیکن جو ائمہ معصومین علیہ السلام کا عقیدہ ہے، ائمہ معصومین کا فرمان ہے کہ ہمارا شیعہ چند چیزوں کا منکر نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول خدا کو صرف روحانی معراج نہیں ہوئی بلکہ رسول اپنے جسم کے ساتھ معراج میں جائے۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ معراج جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، اور اس کی دلیل قرآن سے ہی ہے جو اللہ نے کہا بعبدہ، وہ اپنے عبد کو لے کے گیا ہے۔ یہ جو لفظ عبد ہے یہ صرف روح پہ نہیں بولا جاتا، جسم اور روح دونوں کو ملا کے انسان پہ یہ ساتھ اطلاق ہوگا کہ یہ عبد بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول خدا کو خدا ڈائریکٹ بھی آسمانوں پہ لے جا سکتا تھا۔ اب جیسے مشہور ہے کہ جس سواری پہ گئے وہ براق تھی، اب براق برق سے ہے، بجلی سے ہے، چونکہ وہ جس سواری پہ گئے اب ہم نہیں کہہ سکتے وہ کیا تھی، لیکن وہ چونکہ بجلی کسی تیز رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی تو اس لیے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نظر کی آخری حد ہوتی تھی، اس سواری کا پہلا قدم وہاں پر جا کے لگتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اقصی مسجد اقصی میں خود رسول کو کیوں لے کے گئے اور پھر آسمان کی طرف کیوں لے کے گئے؟ اس کے اندر پہلا سبب یہ ہے کہ اگر رسول خدا کو ڈائریکٹ آسمانوں پہ لے جایا جاتا اور رسول خدا زمین پہ آ کے لوگوں کو بتاتے مجھے معراج ہوئی ہے، تو وہ جو پہلے ہی رسول کی نبوت کے منکر تھے انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، تکذیب کرنی تھی۔ حالانکہ اس کے بعد بھی کافروں نے، مشرکوں نے نبی کی تکذیب کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک رات میں مسجد اقصی پہ گئے ہیں، آپ آسمانوں پہ گئے، جنت جہنم کو دیکھا، آپ نے عشاء کی نماز بھی مکہ میں پڑھی، فجر کی نماز بھی مکہ میں پڑھی، لیکن جو اللہ پہلے مسجد اقصی میں لے کے گیا تو کتنے مکہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو پہلے فلسطین گئے ہوئے تھے، مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی، انہیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے سرکاری محمد مصطفیٰ فلسطین نہیں گئے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو ہمیں آپ مسجد اقصی کی ظاہری شکل و صورت بتائیں۔ مسجد اقصی کیسی ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے مینار کتنے ہیں، اس کے کمرے کتنے ہیں، اندر سے اس کا نقشہ کیسا ہے۔ رسول خدا نے مسجد اقصی کے ایک ایک دروازے کا نام بتایا، اس کا نقشہ بتایا، مسجد اقصی کے اندر کے تمام خدوخال بتائے۔ تو جو پہلے کافر اور مشرک مسجد اقصی گئے تھے انہوں نے کافروں سے کہا جو محمد کہہ رہے ہیں بظاہر مسجد اقصی ایسی ہی ہے۔
نماز کی امامت کروائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب جو شریعت باقی ہے وہ سرکار محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا پہلے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پہ گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھے آسمان پہ گئے، وہاں نبی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ پانچویں آسمان پہ قدم رکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو چھٹے آسمان پہ آپ نے قدم رکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ نے ساتویں آسمان پہ قدم رکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یعنی یہ خاص کچھ انبیاء تھے کہ ہر آسمان پر ان سے خاص ملاقات ہو رہی تھی، اور در حقیقت اس میں بھی فلسفہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ملاقات ہو رہی ہے تو گویا خدا امت محمدیہ کو بتا رہا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا کہ ان کا اصل دشمن شیطان تھا کہ جو انہیں ایک جنت سے نکلوا رہا تھا، تو تم نے اپنے اصل دشمن سے غافل نہیں ہونا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہو رہی تھی، تو اب حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے حالات پڑھیے، انہیں یزیدی یہودیوں نے بہت زیادہ ستایا تھا، اور یہاں تک کہ یہودیوں سے ہمیشہ وہ تنگ رہے ہیں۔ گویا امت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ تمہارے نبی کو بھی مدینے میں ان یہودیوں کی سازشوں کا نشانہ بننا پڑے گا، اس لیے ان یہودیوں سے متنبہ رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اذیت دی گئی ان کے اپنے بھائیوں سے دی گئی ہے، یعنی گویا یہ ایک اشارہ تھا کہ نبی کو بھی اپنے خاندان والوں قریش سے اذیت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی جو رفعت اور بلندی کی طرف اشارہ تھا، اس نبی کو بھی وہی رفعت اور بلندی حاصل ہوگی، بلکہ آپ ان سے بھی افضل قرار پائیں گے۔ اگر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی تو یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے اپنا وسیع بنایا اور خود اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے، گویا اللہ اشارہ فرما رہا ہے کہ جیسے نبی نے فرمایا کہ علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ سے تھی، اگر میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو میرا وسیع علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی یہ پورا ایک ہر عمر میں معراج میں ایک فلسفہ پنہا ہے۔ اور پھر وہاں پہ جیسا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، سرکار ختمیہ مرتبہ آگے بڑھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان انبیاء کا مقام و مرتبہ ان ملائکہ سے افضل اور برتر ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی رسول خدا سے ہم کلام بھی ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کی۔ اکثر آپ سنتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی کیا ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ اللہ نے معراج پر کلام کیا ہے وہ ساری حدیث قدسی شمار ہوتی ہے۔ یعنی اللہ ڈائریکٹ جو ہم کلام میں رہا تھا، وہاں اللہ نے اپنے توکل کے بارے میں، انسان کی ہدایت کے بارے میں بیان فرمایا، اور اسی طرح نجات کے نسخے کچھ بیان کیے، وہ حدیث قدسی یا حدیث معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ وہاں پہ آپ اکثر سنتے بھی ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں ہم کلام ہوا، اس کے لیے اہل سنت عالم ہے اختر خارزم، انہوں نے 950 سال پہلے کتاب لکھی تھی مناقب امیر المؤمنین۔ انہوں نے اس کے اندر روایت لکھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو اللہ نے میرے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو۔ اب اس میں کیا فلسفہ تھا کہ اللہ رسول خدا سے امیر المومنین کے لہجے میں گفتگو کر رہا تھا؟ اسی روایت کے اندر رسول خدا نے اس میں وہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ سے جب سوال کیا کہ بارے اللہ تو مجھ سے حضرت علی کے لہجے میں کیوں گفتگو کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا میں نے رسول خدا کے دل میں دیکھا کہ تمام روح کائنات میں کس شخص کی محبت سب سے زیادہ رسول اللہ کے دل میں ہے، اور جب اللہ نے دیکھا کہ روح کائنات میں رسول اللہ کے قلب مطہر میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی مرتضیٰ کی ہے، تو اللہ حضرت علی کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے۔
والد کائنات ہمیں معراج کے دیگر فلسفے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ نبی کو مختلف تحائف اور ہماری انسانیت کے لیے نصیحتیں ارشاد فرمائی، اللہ ہم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلندر سلامت پڑھی۔ اس ہفتے کی جو دوسری اسلامی مناسبت ہے وہ آج 25 رجب المرجب ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ اگر امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے عرض کریں تو امام علیہ السلام کی 35 سالہ دور امامت تھا، اور اس میں امام علیہ السلام کی اگر کچھ میں علمی چیزوں کی طرف اشارہ کر دوں، امام علیہ السلام نے جن 4 بادشاہوں کے دور میں زندگی گزاری ہے ان میں ایک ہادی عباسی تھا۔ ہادی عباسی انتہائی ظالم ترین بادشاہ تھا۔ آپ اکثر مفاتیح الجنان میں ایک دعا پڑھتے ہیں جسے دعائے جوشن صغیر کہتے ہیں۔ یہ دعائے جوشن صغیر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے۔ یہ امام نے کب ارشاد فرمائی کہ جب ہادی عباسی نے امام علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا کل، تو امام علیہ السلام نے اس رات اس دعا کی تلاوت فرمائی، اور رسول خدا امام کے خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ کل ہادی عباسی ہلاک ہو جائے، اور اگر کوئی انسان دشمن کے سر سے بچنا چاہتا ہے، دشمن کی شرنگیزوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ مجرد دعا سمجھی جاتی ہے، دعائے جوشن صغیر جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ پھر امام علیہ السلام کی ساری زندگی وہ ہے کہ جب بنو عباس کا اقتدار عروج پہ تھا، اور امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو تقیہ کی تلقین کی تھی، یعنی تم اعلان اپنے عقیدے کا اظہار میں کرو جس سے تمہاری جان قتل کر دیا جائے، تمہیں تمہارا مال لوٹ لیا جائے، تمہارے گھر کو گرا دیا جائے، بلکہ تم اپنے دین پر قائم رہو، اپنے عقیدے کا اظہار نہ کرو۔ لیکن جب امام علیہ السلام سے آپ کے چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولا میں کسی بھی بستی میں جاتا ہوں تو آپ نے کہا اپنا عقیدہ چھپانا ہے، لیکن دل میں ایک آرزو ہوتی ہے کہ وہاں کوئی آپ کا چاہنے والا مل جائے، کہ مولا کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں اپنا عقیدہ بھی چھپا لوں اور پتہ چل جائے کہ اس بستی میں فلاں گھر امام کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے کہا تجھے ایک نسخہ دیتا ہوں کہ جب بھی تو کسی بستی میں جائے، کسی شہر میں جائے، کسی دیہات میں جائے، وہاں جا کے پوچھ اس بستی میں سب سے زیادہ نیک، متقی، پارسا، امانتدار، پاکردار کس شخص کا گھر ہے؟ امام نے کہا اگر اس گھر کی طرف اشارہ کرے تو اس گھر پہ چلے جاؤ۔ امام نے کہا تم جاؤ وہاں اس سے گفتگو کرو، اگر تم اس سے گفتگو کرتے ہوئے تمہیں محبت اہل بیت کی خوشبو آئے تو سمجھو یہ ہمارے چاہنے والے کا گھر ہے، اور اگر اس سے گفتگو کرتے ہوئے وہ تم سے اہل بیت کی بات کرتا ہے، اور میں نے کہا پھر تو یہ بستی چھوڑ دے، اس لیے کہ جس بستی کا سب سے بڑا متقی، پارسا اور پاکردار اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے اس بستی میں اہل بیت کا چاہنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر امام کی سیرت میں سے ایک اہم واقعہ جو ہے، بس وقت تمام ہے اور اسی پہ اختتام پذیر ہوگا، امام کی سیرت سے 2 واقعہ ملتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ظالم حکومت کا حصہ بنا جا سکتا ہے یا نہیں بنا جا سکتا۔ صفوان جمال امام کا شاگرد تھا۔ جمال اسے کہتے ہیں، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جمال جو اونٹ کرائے پہ دیتا ہوں، جیسے آج کل گاڑیاں رینٹ پہ دی جاتی ہیں، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے رینٹ پہ دیے جاتے تھے، تو یہ اونٹ کرائے پہ دیتا تھا۔ ہارون حج کے لیے جاتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اس نے صفوان سے کہا کہ ہمیں اونٹ کرائے پہ چاہیے، اس نے اسے اونٹ کرائے پہ دے دی۔ امام علیہ السلام کو پتہ چلا، امام نے صفوان کو بلایا، امام نے کہا صفوان تم نے اس شخص کو اونٹ کرائے پہ دیے ہیں؟ کہتا ہے مولا دیے ہیں۔ کہا لیکن میں نے اسے کوئی لاہو لاکھ ظلم کے لیے نہیں دیے، وہ تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کے لیے اسے کرائے پہ دیے ہیں۔ امام نے کہا صفوان وہ تیرا کرایہ دے کے گیا ہے؟ کہتا ہے مولا تھوڑے سے پیسے دیے ہیں، باقی وہ واپس آ کے مجھے دے گا۔ امام نے کہا کیا تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ جب تک وہ تیرا کرایہ نہ دے اللہ اس کی عمر طولہ نہیں کر دے؟ کہتا ہے مولا یہ تو فطرتی بات ہے، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، واپس آئے گا تو کرایہ دے گا، تو میرے دل میں ہے کہ جب تک وہ میرا کرایہ نہ دے اس وقت تک اسے موت نہ آئے،
مولانا کا سلمان جمال ظالم کے لیے اتنی بھی بقا کی دعا مانگنا ظالم کے ساتھ مشہور ہونے میں ہوتا ہے۔ ایک یہ واقعہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ علی بن یقطین کا۔ علی بن یقطین کا باپ حکومت میں بڑے عہدے پہ تھا، اسی کا بیٹا جب آگے آیا تو بنو عباس نے کہا اسے بھی بڑا عہدہ دیتے ہیں اور اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب اس نے جو حکومت کے حالات دیکھے وہ نہیں چاہتا تھا وہ وزارت کے عہدے پہ رہے۔ وہ امام کے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ مولا میں وزارت کا عہدہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں علی بن یقطین، تم نے اس عہدے پر باقی رہنا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا میں جس حکومت کا حصہ بنا ہوا ہوں، اگر اسے پتہ چل جائے میں آپ کا چاہنے والا ہوں تو فوراً مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے کہا علی بن یقطین تو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، میں تجھے 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ تو نے ظالم حکومت کا حصہ بننا ہے کہ بات پہ اگر پتہ چل جائے تجھے ڈر ہے قید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے کہا تو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، میں تجھے 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ مولا آپ نے مجھ سے کس چیز کی ضمانت لینی ہے؟ کہ صرف تو مجھے یہ ضمانت دے اگر ہمارا چاہنے والا تیرے پاس آئے گا تو اسے خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ یعنی اگر مومن تیرے پاس آ گیا ہے، اس کا کام جائز ہے، وہ اپنا حق لینا چاہتا ہے تو اس کا حق اسے واپس لوٹا دے گا، تو صرف مجھ سے یہ وعدہ کر لے۔ کہتا ہے مولا میں وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی اگر آپ کا چاہنے والا حق لینے کے لیے میری تحریر پہ آئے گا میں سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے اس کے لیے کوشش کروں گا۔ امام نے کہا تجھے میں ضمانت دیتا ہوں تجھے کبھی قتل نہیں کیا جائے گا، کبھی تجھے قید خانے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کبھی تیرا مال نہیں لوٹا جائے گا۔ اب یہ دونوں واقعات بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ اہم ہے نوجوان خاص طور پہ متوجہ رہیں۔ پہلے واقعہ میں امام نے صفوان جمال کو کہا تو نے اسے اونٹ کرائے پہ کیوں نہیں ہے؟ ادھر علی بن یقطین کو کہہ رہے ہیں وہ وزارت کا عہدہ چھوڑنا چاہتا ہے، اسے کہہ رہے ہیں تو نے وزارت میں حصہ دار رہنا ہے اور اس عہدے پہ باقی رہنا ہے۔ اسی طرح علماء کی اور بھی روایات کے نام مسائل الشیعہ میں موجود ہے جس میں ظالم حکومت کا حصہ بننے کی مذمت ہے۔ اسی طرح اگر آپ ائمہ کے اور کچھ اصحاب کو دیکھیں، جناب سلمان فارسی بھی کسی زمانے میں گورنر رہے ہیں، جناب عمار ابن یاسر ایک مصر میں جوڈیشل کمیشن بنا تھا، مولانا نے انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ تم اس کے جوڈیشل کمیشن کا چیئرمین بنانا چاہتے ہیں، عمار ابن یاسر بن کے تم چلے جاؤ مصر۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک طرف ہے کہ ظالم حکومت کا حصہ نہیں بننا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ امام علی بن یقطین یا سلمان فارسی یا عمار بن یاسر اور کچھ لوگوں کو حکومت کا حصہ بنا رہے ہیں۔ کیا یہ تضاد ہے؟ اگر آپ ساری روایتوں کا نتیجہ نکالیں، امام علیہ السلام جو سمجھتے تھے کہ جو کمزور عقیدے کے مسلمان یا صاحب ایمان ہے اگر وہ حکومت کا حصہ بنیں گے تو حکومت کے ظلم میں اس کے شریک ہو جائیں گے اور حکومت کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ امام انہیں سختی سے منع کرتے تھے وہ حکومت کا حصہ نہ بنے، اور جس کے ایمان پہ امام کو یقین تھا کہ اگر حکومت ان کا سر بھی قلم کر دے وہ ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہیں امام کہتے تھے تم نے حکومت کا حصہ بن کے ظالم کی اقتدار میں رہتے ہوئے مظلوم کا حق اسے واپس پہنچانا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، اور اسی لیے پھر امام علیہ السلام کی حدیث ہے مَا يَحْضُرُ الْفَقِيهُ میں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کفارت عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان۔ مولانا نے کہا ظالم حکومت کی نوکری کرنے کا کفارہ یہ ہوتا ہے اپنے دینی بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اگر ظالم حکومت کا حصہ نوکری ہے تو وہاں پر اگر کوئی صاحب ایمان آ جائے تو اسے خالی واپس نہیں لوٹاؤ، اگر تم اس کا کام کر رہے ہو تو یہ اس عمل کا کفارہ بن رہا ہے۔ تو ہمارے یہ کہنا ہمیں حقیقی معنوں میں امام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔